السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو ادب. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اسے سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے. تو عزیز دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو مختلف افسانے نگار افسانے پر بحث کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ہماری یہ ویڈیو مختلف اقساط پر مشتمل ہوگی جو قسط وار بالترتیب آپ کے پاس پہنچتی رہے گی. تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. جن کے پاس کہانی کے اندر کیمرہ ہے ان کے پاس لا کے تو میت کو رکھ دیتے ہیں. یہاں تک میرے پاس آئیڈیا تھا. اس کے بعد اس پوری کی پوری کہانی کو جو کردار لے کر چلا ہے وہ اس کہانی کا مردہ کردار تھا، وہ جو ڈیڈ باڈی تھی. اور کہانی کے پورے کردار مر گئے، لیکن وہ جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اینڈ تک زندہ رہی اور کہانی پھر وہیں سے شروع ہو گئی. جی ظہیر مطلب صاحب، یہ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، شکریہ. میں بار بار آپ کو انٹرپٹ کرتا رہوں گا سب دوستوں کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خاصا بدتمیز ہوں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہمارے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں وہ ہم سب دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ سب دوستوں سے سنیں. عباس صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ اس وقت. مجھے آپ کی جو ہے نا وہ اس وقت پہلے تو آپ کی آ رہی تھی ویڈیو، میرے خیال میں لنک ڈاؤن. یہ 40 منٹ کا سیشن آپ کو پتا ہے وہ لنک ڈاؤن ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کو کرنا پڑتا ہے. کیا عباس ہیں ہمارے ساتھ آپ اس وقت؟ اچھا، میرے خیال میں ان سے بعد ادھر فون پہ رابطہ کرتا ہوں کہ وہ آ جائے. بلال صاحب میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. ایک سیکنڈ، شاہ صاحب عباس صاحب موجود ہیں. میرے خیال انہوں نے اپنا سپیکر جو ہے وہ میوٹ کر رکھا ہے. عباس چلے وہ صاحب جب تک اس کو آن کرتے ہیں، وہ ان کو اگر عباس میری آواز سن رہے ہیں تو مائک اپنا ایک دفعہ ان میوٹ کر لیں تاکہ آپ کو میں پھر بعد میں ان سے فون پہ بات کرتا ہوں. بلال صاحب مجھے یہ بتائیے، یہ میرے طالب علم. اچھا آپ آگے ہیں عباس؟ جی سر. ٹھیک ہے، چلیں بلال صاحب 2 منٹ آپ کو مزید انتظار کراتے ہیں. عباس، یہ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے تو اسی میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنا انپٹ دیں کہ کہانی آپ پر کیسے اترتی ہے. کوئی پلان کرتے ہیں، کہیں سے سپارک ہوتے ہیں، یا بعض اوقات بوریت دور کرنے کے لیے، یا بیوی سے جھگڑا ہو گیا ہے، یا کسی استاد کے ساتھ جو ہے نا وہ مغز ماری ہو گئی ہے. اچھا، کیا ہے یہ بھی ایک معقول وجہ آپ نے بتائی ہے. کیا بنیادی پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ کہانی لکھتے ہیں؟ اور اب آج ایک بڑی دلچسپ چیز بھی سامنے آئی کہ پتہ یہ چلا کہ آپ کو ہی دیکھ کر یا آپ کے ساتھ رہ کر ظہیر صاحب نے بھی جو ہے نا کوئی انسپائریشن لی. تو ایک حوالے سے تو پھر آپ انسپائر کرنے والے ہیں، تو ذرا ہمیں بھی انسپائر کریں، بتائیں کہ کیا ہے، کیوں کہانی لکھتے ہیں اور کیسے لکھتے ہیں آپ کہانی؟ سر، اردو ادب پر یہ جو گناہ یا جرم ہے اس کا الزام میرے سر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ظہیر صاحب خواہ مجھے بدنام کرتے ہیں. افسانہ یہ پہلے بھی پڑھتے تھے، ظاہر ہے ذہن میں آتا بھی ہوگا. لکھنا انہوں نے بعد میں شروع کیا. یہ چاہتے ہیں کہ ان کے افسانے لکھنے سے ان کے جی عباس جی چاہتے ہیں کہ ان کے افسانہ لکھنے سے جو لوگ جو ہیں وہ ناخوش ہوں تو اس کا گناہ میرے ذمہ آئے. تو سر، جہاں تک انسپائریشن کی بات ہے، پہلے تو ایک دو باتوں کے حوالے سے میں لیاقت علی صاحب کی باتوں سے بالکل اتفاق کروں گا. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ سفر میں مجھے نا ٹرین میں سفر کرنے کا بہت شوق ہے. تو سفر میں پھر ظاہر ہے کہ نئے لوگ بھی نظر آتے ہیں. پھر میں نے اپنی زندگی کا جو اچھا مطالعہ کیا اس میں سے کافی سارا میں نے سفر میں کیا ہے کہ ٹرین میں بیٹھ کے اور بک کھول لی اور پڑھ رہے. اس دوران میں میرے 2 افسانے تو خاص طور پر پورے کے پورے رنگ اور سہاگ کے پھول، یعنی وہ میں نے لکھے ہی سفر میں. اس کے علاوہ بھی کئی ایسے جو میں نے چھپوائے نہیں لیکن وہ سفر میں لکھے اس قابل نہیں ہوں گے، لیکن یہ 2 جو میری کتاب میں بھی ہوں گے یہ تو میں نے لکھے ہی سفر میں ہے، A to Z، یعنی ٹرین میں بیٹھ کے. تو یہ انسپائریشن ملتی ہے آدمی کو کہ جب آدمی
सफर करता है, नई जगह देखता है, नए लोग देखता है, तो उसको कुछ ना कुछ नया आइडिया भी आता है। फिर लियाकत अली साहब ने बात की मुताले के हवाले से, तो मुताले के हवाले से भी मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। असल में हम जिंदगी के तजर्बात करते हैं जिंदगी गुजारते हुए। हम जब इधर जिंदगी के सारे मामूलात पर अंजाम दे रहे हैं, दोस्तों के साथ हैं, रिश्तेदारों के साथ हैं, घूमते घामते हैं, तो इस सारे अमल में हम जिंदगी के तजर्बात समेटते हैं, लेकिन इन तजर्बात को लफ्ज का जामा कैसे देना है, या किस तजर्बे को, किस वाकये को कहानी बनाया जा सकता है, ये हमें उस वक्त एहसास नहीं होता जब वो वाकया बीतता है। बहुत बाद में कभी कोई कहानी पढ़ते हुए, कोई नावल पढ़ते हुए, कोई उससे मिलती जुलती सिचुएशन या कोई मिलता जुलता मंजर आता है, तो फौरन ये क्लिक होती है कि हाँ, इस तरह का तजर्बा तो मेरे पास है, और यानी कि मुझे अंदाजा हो गया है कि मैं इसको लफ्ज का जमा कैसे बना सकता। तो मतलब एक नया आइडिया आ जाता है, अपनी ही जिंदगी के तजर्बात को लफ्जों के अंदर समोया कैसे जा सकता है उस तरह से। मसलन मेरा एक अफसाना है वाहल, वो बिल्कुल मेरे घर की कहानी है और बिल्कुल आपको लगेगा कि ओरिजिनल चीज है, लेकिन मैं उसको ये बताने में कभी भी आर नहीं समझूंगा कि नैयर मसूद साहब का अफसाना था बादनुमा, और वो जब मैंने पढ़ा है बादनुमा, इधर वो अफसाना खत्म हुआ है और इधर ये वाहल मेरे जहन में आ गया और मैंने एक ही निशिस्त में लिख दिया। अब वो तकरीबन बिल्कुल उनका मरकजी ख्याल सेम है, लेकिन ये अफसाना और है, वो अफसाना और है। तो इंस्पायरेशन मिलती है मुताले से। जो मेरे साथ पर्सनली जिस तरह होता है वो मैं लाजमी बताऊंगा, और जहीद साहब तो जाहिर है मुझे वो जानते हैं, उन्हें मालूम है इस चीज का कि कभी मैं सोच के नहीं लिख सका कहानी, सोच के मुझसे एक जुमला नहीं लिखा जाता है। कहानी आती है जहन में और वो मुझे फोर्स करती है कभी, और ये अक्सर तो उस वक्त होता है जब मैं किसी दुनियावी काम में बहुत ज्यादा मसरूफ होता हूँ। किरदार का महत्व, किसी की शादी पर गया हूँ तो किसी के यहाँ जो है ताजियत के लिए गया हूँ, और वहां पर मतलब मातम का सा समा है, तदफीन होने वाली है, जनाजे में शिरकत करनी है, तब कहानी जहन में आ जाएगी। तो कहानी बुनियादी तौर पर मुझे फोर्स करती है कि किसी दुनियावी या समाजी सरगर्मी को छोड़ो जो ज्यादा शदीद और अशद है, और मेरी तरफ आओ। मसलन सुहाग के फूल मेरी दादी के मतलब है कहानी, और वो दादो फौत हुई थी, मैं घर जा रहा था ट्रेन पर, और वो गम की और कैफियत की और सोग की कैफियत है। उस दौरान में वो जहन में आया, उसने कहा मुझे लिखो। उधर दादी की ताजियत है और वो सारा वो प्रोसेस भी चल रहा है, अजीब सी सूरत हाल थी। तो अक्सर ऐसे ही हुआ है कि कोई बड़ा समाजी काम छोड़कर, कोई बड़ी समाजी जिम्मेदारी छोड़कर मुझे कहानी लिखनी पड़ी, और इससे ज्यादा दफा ऐसे हुआ कि कहानी को मुझे फिर खैर बाद करना पड़ा कि भाई मैं अभी नहीं लिख सकता, मैं 2 घंटे बाद, या और 2 घंटे और कल के बाद वो मुझसे फिर एक जुमला भी नहीं लिखा जाता। कहानी पूरी जहन में होती है लेकिन लिखी नहीं जाती, वो फिर जहन के ही नया खाना है, उस पर गर्द जमती, वो खत्म हो जाती है, मुझसे दोबारा नहीं लिखी जाती। अब ये जहीर साहब से बिल्कुल उल्टा है जी ठीक है, बस हम वापस आते हैं बिलाल साहब। मेरे स्टूडेंट्स का सबसे जो जिसे कहते हैं ना, सब तालिब इल्मों के जहन में एक सवाल है, और वो सवाल साहब ज़ाहिर है मेरे जहन में भी है, वो आप चारों दोस्तों से है, और उसको फिर हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा हम फैलाएं। ये हमारे यहाँ हम तकसीम कर देते हैं सब, जब हम बतौर उस्ताद या कारी या नकाद या जो भी हम पढ़ते हैं, फिर अफसाना या कहानी, तो हम तकसीम करते हैं कि जनाब ये रोमानवी अफसाना है, ये समाजी है, ये तरक्की पसंद है, या मुख्तलिफ किस्म की। मैं अब खालिस्तन तदरीसी नुक्ता हम ये हमारा एक कारी का प्रॉब्लम है, या कारी की एजम्पशन है कि वो ऐसे करता है, या उसको मजबूरी है कि वो ये डिवीजन करनी पड़ती है उसको। क्या तख्लीककार के हाँ तख्लीक करते हुए जब आप खुद अफसाना लिखते हैं या कहानी लिखते हैं, तो कहीं आपके जहन में ये बात होती है कि आप किस तरह का अफसाना लिख रहे हैं, या अफसाना खुद ब खुद जब लिखा जाता है तो फिर वो किसी खास उसके साथ जाकर जुड़ जाता है, या कहीं भी नहीं जुड़ता और कारी या नकाद खुद उसको अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए साहबजारे उसको जो है वो जोड़ता है। और आप बिलाल साहब, आपके हवाले से, खास तौर पर आपकी कहानियों के हवाले से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि वो भी आप इसके साथ हमारे साथ शेयर करें
میں نے عمومی طور پر یہ دیکھا ہے کہ آپ کی کہانیوں کے جو کہانی پھوٹ ہے وہ چھوٹی سی یا بہت بنیادی سی، اور یہ ٹچ ہمیں عام طور پر غلام عباس کے افسانوں میں جو ہے وہ ملتا ہے کہ بالکل مثلا وہ کہانی جس میں وہ آپ کا ایک نوعمر بچہ یا لڑکا دکھایا گیا ہے جس نے اپنا ایک پالتو کتا پالا ہوا ہے اور وہ پھر اس کا بس ہے، یا اس طرح کے کچھ اور، یا وہ جو خاتون جو ہے وہ مختلف آپ کے مطلب ایک فیملی کی عزیزہ ہے، وہ آتی جاتی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، وہ کنسوئیاں کرنا، اور یہ بنیادی طور پر ایسی چیزیں سمجھی جاتی ہیں عام طور پر کہ جن کے بارے میں تصور یہ ہے کہ یہ کوئی کہانی کا موضوع نہیں ہے یا کہانی کا موضوع بن نہیں سکتی۔ تو آپ کے ہاں میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ نے اسی طرح کے چیزوں کو لیا ہے اپنی کہانیوں کو مطلب لکھتے ہوئے۔ اب میں خود کنفیوز ہوں اس بارے میں کہ کیا وہ آپ کی کہانیوں کا موضوع ہے۔ میں نہیں، اس آج کے دن کم از کم میں کوئی رائے نہیں دینا چاہتا، کیونکہ آپ سب لوگ بیٹھے ہیں تو آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ موضوع کا تعین آپ کیسے کرتے ہیں اور یہ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، اس کو میں کہانی لکھ سکتا ہوں یا اس کو نہیں لکھتا، یا یہ جو ہم ڈویژن کرتے ہیں، درجہ بندی، کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں اس حوالے سے بطور تخلیق کار جو آپ کوئی ہوتا ہے پہلے سے، یا خود بخود سارا کچھ ہو جاتا ہے بس اس کے بعد بات ختم ہو گئی؟ دیکھیے شاہد صاحب، پہلا جو آپ کا سوال تھا وہ تو ذرا اچانک تھا اور اتنا بڑا سوال تھا، لیکن اب جو باقی دوستوں کی میں نے گفتگو سنی ہے اس کے نتیجے میں کئی باتیں کہنی میرے لیے ضروری ہو گئی۔ آپ کا یہ جو سوال ہے اس کا جواب بھی شاید ان باتوں کے اندر آ جائے گا۔ یہ بات جو میں نے کہی تھی آپ کو، جو باقی تینوں دوست ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان میں ایک قسم کا مجھے رومانس نظر آیا، اور وہ کچھ اس طرح کا رومانس ہے کہ جیسے کہانی جو ہے وہ کوئی اپنی فارم میں اور اپنی حیثیت میں کائنات میں کہیں موجود ہے، جو پھرتی پھراتی کسی کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے، ایک اس کی اپنا تشخص موجود ہے اور وہ آ کے کہتی ہے کہ میں آ چکی ہوں اور اب مجھے لکھو۔ یہ رومانس تو میں بالکل بھی تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ یہ اس طرح کی چیز کی ظاہر ہے کہ یہ ان کا مطلب اس بات سے کوئی عامیانہ مطلب نہیں تھا کہ کہانی کی کوئی شاید ہوئی ایسا مطلب، لیکن میرے نہیں خیال تینوں نہایت زیادہ میرے سے پڑھے لکھے اور انٹلیکچوئل لوگ ہیں، لیکن یہ بات کہنا کہ کہانی جو ہے وہ میرے سے علیحدہ یا میرے سے باہر کوئی چیز ہے، یہ تو میرے تصور میں نہیں آتی بات، کیونکہ میرے جو بطور انسان تجربات ہیں انہی تجربات سے ہی وہ چیز اٹھے گی جو کہ میں کرنا چاہتا ہوں تخلیقی طور پہ۔ میں نے جو شروع میں بھی بات آپ سے کی تھی کہ ایک انسان اپنی تکمیل شاید اچیو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے ہر آرٹ فارم کے پرسوئنس سے، چاہے وہ لٹریچر ہو، چاہے وہ میوزک ہو، چاہے وہ پینٹنگ ہو، اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ آپ جو بھی، اور اسی وجہ سے اس سے لطف حاصل کرتا ہے، یعنی میرا جو اپنی تکمیل کا عمل ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا عمل ہے جس سے مجھے لطف حاصل ہوگا، وہ اسی وجہ سے میں اس کو اختیار کرتا ہوں۔ لہذا جو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ لطف آتا تھا مجھے کہانی لکھنے میں، اس لیے میں لکھتا تھا، اس کا مطلب اصل میں یہ نہیں تھا کہ میں ویسے ہی ایک لطف حاصل کر کے تو خوش ہو جاتا تھا جیسے کہ میں کوکا کولا پی کے لطف حاصل کر لوں، مگر اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لطف اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ اس عمل سے، اس تخلیقی عمل سے میری اپنی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لیول کی، کسی نہ کسی اینگل کی، کتنی بھی چھوٹی ہی کیوں نہیں، تکمیل کی طرف کوئی قدم اٹھا ہے یا کوئی تکمیل کی طرف میں بڑھا ہوں، اس بات سے ایک لطف حاصل کرتا ہوں۔ میرے نزدیک ایک اور بات اہم ہے جس میں ظہیر عباس صاحب سے ڈس ایگری کرتا ہوں، میرے خیال میں باقی دوستوں سے بھی اس سے میرا ڈس ایگریمنٹ ہی اسٹیبلش ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ ظہیر عباس صاحب نے کہا کہ ان کے لیے فارم سب سے اہم ہے کہانی کے اندر، میرا خیال ہے یہ کہا ہے، اگر یہ نہیں کہا تو پھر میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میرے نزدیک تو فارم اہم نہیں ہے، اور فارم پہ توجہ دینا تو ثانوی چیز ہے۔ میرے نزدیک تو اصل بات یہ ہے کہ آپ وہ کیا بات ہے جو کہنا چاہ رہے ہیں، اور وہ بات کہنے کے لیے آپ بہترین فارم تلاش کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ فارم پہلے موجود ہے اور پھر آپ نے اس کے اندر کوئی بات فٹ کرنی ہے، ایسے نہیں۔ تو خیال میں اصل مقصد ہی ہونا چاہیے کہ آپ ایک کام کرنے لگیں، اس کی ایک وجہ ہونی چاہیے، ہوتی ہے
ہے. میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ اس معاشرے کے بارے میں میرے خیالات ہوں، چاہے وہ اکنامکس کے بارے میں میرے خیالات ہوں، چاہے وہ میری سائیکالوجی، میری نفسیات کے بارے میں میرے خیالات ہوں، وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ میں کوئی بات ایسی ہے جو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور جب میں وہ بات بیان کرتا ہوں اور اس سے میرے نزدیک آپ کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں مکمل کرتے ہیں، کچھ تکمیل کی طرف ایک قدم اٹھاتے ہیں، اور اس کے لیے آپ سب سے بہترین ٹول ڈھونڈتے ہیں کہ وہ افسانہ ہے یا ربائی ہے یا غزل ہے یا ناول ہے یا جو بھی. ایک تو یہ چیز ہے. اب اس ساری گفتگو میں جو پچھلی گفتگو کی کلیریفیکیشن تھی، میں آپ کی نئی گفتگو نئے سوال کو بھول گیا ہوں، اور وہ کیا تھا مجھے اگر بتا دیں، اگر اس کا جواب میں بلال صاحب بتا دیتا. میرا یہ تھا کہ کسی حد تک تو اس میں آ گئی. میرا یہ تھا کہ یہ ہم جو نقاد ٹائپ یا استاد ٹائپ لوگ ہیں نا، ہم عام طور پر پھر ان کو اس کی کلاسیفیکیشن کر دیتے ہیں کہ جی یہ رومانوی افسانہ ہے، یہ سماجی، تو آ گئی لکھتے ہوئے. اس لحاظ سے اب دیکھیے جس طرح سے میں اپنی کہانیوں کا ذکر اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پتہ نہیں کس نے پڑھی کس نے نہیں پڑھی، لیکن آپ نے کہا کہ وہ ایک چھوٹے سے فکرے سے کوئی کہانی شروع ہو جاتی ہے یا اس میں عام سی باتیں ہیں. تو اب مقصد یہ ہے اس میں شاہد صاحب کہ عام سی جو باتیں زندگی میں ہوتی ہیں، جو جس قسم کے تجربات بہت سارے اور لوگوں کے بھی ہوں گے، ان کو استعمال کر کے اگر میں وہ بات کہنا چاہ رہا ہوں جو کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں کہانی لکھتا ہوں، تو میرے نزدیک زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ اس سے بہت سارے دوسرے لوگ ریلیٹ کر لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تجربات تو ہمارے بھی ہیں، اور ان سب تجربات کو اسمبل کر کے یا ان کو جمع کر کے اور ان سے کہانی بنا کے وہ باتیں کہنا جو کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، میرے لیے اس لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے کیونکہ جن لوگوں کے جو اس کو پڑھیں گے، اگر وہ تجربات ان کے اور میرے مشترک ہیں، تو ان تجربات کو جس طرح میں بیان کروں گا اس سے میں اپنی گفتگو سے زیادہ آسانی سے کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے کامن تجربات ہیں. میرے لیے تو ہمیشہ یہ بات زیادہ آسان اور اہم رہی ہے کہ لوگوں سے اسی زبان میں بات کی جائے جس زبان جو میری اور ان کی مشترک ہے، بجائے اس کے کہ میں ان پہ کچھ ایسی چیز نافذ کر دوں جو بہت ہی زیادہ میری ڈیپ سائیکالوجی یا میری سب